کیا نہیں دیکھتے وہ عبرت کی نگاہ سے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی میں اور ان چیزوں میں جو پیدا کی اللہ نے ہر چیز سے، اور اس بات میں یہ کہ قریب ہو ان کا وقت مقرر، اور کون سی بات پر اس کے بعد ایمان رکھتے ہیں وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرے بس کوئی اس کو ہدایت دے سکنے والا نہیں ہے، اور چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک ان کو اپنی گمراہی میں سرگردان۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 185 اور 186، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، نہیں مانتے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی استدراج کا عذاب فرماتے ہیں، ان کو ایسے طریقے سے ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ذلیل رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عزت میں جی رہے ہیں۔ اس کو استدراج کہتے ہیں۔ فرمایا تکذیب تو وہ تب کرتے جب آیات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد ان کی تسلی نہ ہو۔ مثلاً جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کو لانے والی ذات ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی پیدائش اور آپ کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے ہے۔ کیسی مقدس زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے، پاک زندگی ہے، امانت سے بھرپور زندگی ہے، دیانت سے بھرپور زندگی ہے۔ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہنے پر مجبور ہیں، کامل العقل ہیں کہ وہ اپنے بڑے بڑے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانتے تھے۔ اب ایسی ذات 40 سال ان کے اندر گزارنے کے بعد ایک بات فرما رہی ہے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو اب تو ان کو بغیر کسی حیل و حجت کے، چون چرا کے، کیل و کال کے فوراً مان لینا چاہیے تھا۔ پھر یہ کہ جو ذات ان آیات کو بھیجنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی زمین و آسمان اور تمام مخلوقات میں اگر یہ غور کرتے، اس کی قدرت اور بادشاہی کو دیکھتے، تب بھی یہ فوراً مان لیتے۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر یہ تھا کہ یہ اپنے بارے میں غور کرتے کہ ہمیں اپنی موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں، جو لمحہ ابھی ملا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھ کے حق کو قبول کر لوں، مان لوں، شاید اگلا لمحہ زندگی کا وفا نہ کرے۔ موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے اور اس کے ایک لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی لیت و لال کر رہے ہیں، پھر بھی یہ کہ کر لیں گے کر رہے ہیں، پھر بھی تصویف سے کام لے رہے ہیں کہ سوف افعل۔ یہ چیزیں یہ انسان کی غفلت کی دلیل ہیں، لاپرواہی کی دلیل ہیں۔ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف موت کے اعلانات، دیکھ رہے ہیں چاروں طرف جنازے اٹھتے ہوئے، قبریں کھودی جا رہی ہیں، بندے دفنائے جا رہے ہیں، ادھر بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے، اس گھر میں ہو رہا ہے اس گھر میں ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں ان کی بات ہے، حالانکہ یہی میت میری میت ہے، یہی جنازہ میرا جنازہ ہے، یہی قبر میری قبر ہے، یہی اعلان میرا اعلان ہے، یہ نہ صحیح تو اگلا میرا ہے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور تیار تب رہے گا جب وقت کو ضائع نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تکذیب کی وجوہات بیان کرتے فرمایا کہ تکذیب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے نمبر پہ ذات نبوی میں غور نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگ گئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل العقل مخلوقات میں کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر انہوں نے سیر آفاقی نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی دنیا جہان میں غور نہیں کیا، ورنہ ایک ایک پتا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ریزہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، وحدانیت کی دلیل ہے اور اعلان کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ انہوں نے اپنی موت کو بھلا دیا، اپنی موت کو یاد نہیں رکھا۔ تو یہاں فرمایا اولم ینظروا، کیا نہیں عبرت کی نگاہ دیکھتے وہ، فی ملکوت السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی۔ اب یہ بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ملک کی جگہ پر ملکوت کا لفظ مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کامل بادشاہی ہے، مکمل بادشاہی ہے، ہر لحاظ سے بادشاہی ہے۔ ہمارے بادشاہوں کی طرح بادشاہی نہیں ہے کہ بادشاہ رہنے کے بعد بھی کہتے ہیں میں تو بے اختیار تھا، بادشاہ بھی رہ گئے، کئی سال بھی گزر گئے، پھر کہتے جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں تو بے اختیار تھا، میرے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کامل بادشاہی ہے۔ تو فرمایا کیا اس میں غور نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جو ہر چیز پیدا کی ہے کیا اس میں غور نہیں کرتے؟ اس کو کہتے ہیں سیر آفاقی، کہ پوری دنیا جہان میں سوچ کے لحاظ سے سیر کرو، سوچ کو یہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، ایک ایک مخلوق میں، ایک ایک چیز میں اپنی سوچ کو سیر کراؤ، سوچو۔ اور ایک ہے سیر انفسی، اپنی ذات میں سوچو، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ قرآن نے دونوں کی ترغیب دی ہے، دنیا جہان میں بھی، اپنے بحر میں بھی سوچو اور اپنے اندر میں بھی سوچو۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو سیر آفاقی اور سیر انفسی کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو بندہ اپنی ذات میں سوچتا ہے وہ بھی اللہ کی پہچان حاصل کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوقات میں غور کرتا ہے، سوچتا ہے، وہ بھی اللہ کی معرفت و پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَعَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات میں وہ غور نہیں کرتے شاید کہ ان کی موت کا وقت مقررہ بالکل قریب ہو۔ اقترب، جتنا حروف بڑھتے ہیں معنی بڑھتا ہے، کاربا نہیں کہا، کاروبا نہیں کہا، کاربا نہیں کہا، اقترب، شروع میں حمزہ بڑھایا، درمیان میں تا بڑھایا، تو حروف کا بڑھنا معنی کے بڑھنے پہ دلالت کرتا ہے کہ بہت ہی زیادہ قریب، بالکل ہی سر پہ کھڑی ہو موت، اور ان کو پتہ نہیں سالوں کے حل، پتہ نہیں کہاں کہاں کے منصوبے پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، جیسے مرنا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا وعن عسا، اور کیا اس بات میں غور نہیں کرتے، اس میں سوچ و بچار نہیں کرتے؟ عسا ان یکونا، قریب ہے، ممکن ہے یہ کہ ہو، قد اقترب اجلہم، بہت ہی قریب آ چکا ہو ان کا موت کا وقت مقرر۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوں، بتلانے والے صادق الامین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کے بعد اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کیا حضور سے کوئی زیادہ سچا خبر دینے والا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اہم اور ضروری کسی اور کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ بات اللہ کی ہو، بتانے والا سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اس کے بعد پھر اور کون سی بات کے انتظار میں ہیں یہ اس پر ایمان لائیں گے؟ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ شاید آپ کے سمجھانے میں، بتلانے میں، دعوت میں، تبلیغ میں کوئی کمی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوستے رہیں، نہیں نہیں، یہ معاملہ میرے اللہ کی طرف سے طے ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے اس کو ہدایت ملنی ہے، اور کون ہدایت کے قابل نہیں ہے، جو ہدایت سے محروم رہنا ہے، یہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، آپ اپنا کام پورا کر چکے، اس لیے آپ پر کوئی ملام نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو نہ کوسیں۔ فرمایا من یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کرے، جس کو اللہ تبارک و تعالی راستے سے ہٹا دے، فلا ہادی لہ، پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ ہدایت کے طالب نہیں ہوتے وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو ان کی گمراہی کی سرکشی میں، سرگردانی میں، حیران اور پریشان اسی حال میں چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں جو طالب ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، ہدایت کی صحیح طریقے سے طلب و جستجو کرتا ہے، تو پھر اللہ کسی کو محروم مایوس بھی نہیں فرماتے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ،
چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی اپنی شرارتوں میں، ان کی اپنی طغیان و سرکشیوں میں یا مہون کے وہ سرگردان و گمراہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔